أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلد بازی کرتا ہے جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں، تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی. لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے، لہذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. جب ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں نہیں پکارا ہی نہیں تھا. جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اچھی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں. سورہ یونس کی 11 اور 12 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے جنتیوں کے احوال بیان کیے گئے تھے کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو ان کی پکار ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. اور آخری جو اس کی پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین ہوگی. اس کے بعد پھر کافروں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آخرت کا بیان کیا اور خدا کے دربار میں حاضری کا تصور پیش کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ تم بار بار آخرت کا ذکر کرتے ہو، قیامت کا ذکر کرتے ہو، آخرت آئے گی، قیامت آئے گی. وہ کب آئے گی قیامت جب آئے گی تو اس کے بارے میں بتاؤ، جلدی کیوں نہیں آ جاتی قیامت؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو قیامت آ جائے اور ہم دیکھیں گے. وہ مذاق اڑاتے تھے قیامت کا. ان کے یہاں قیامت کا آنا محال تھا، قیامت نہیں آئے گی، ان لوگوں کا عقیدہ تھا. تو وہ لوگ کہتے تھے جلدی عذاب کو لاؤ، عذاب کو کیوں تم نہیں لاتے ہو، کیوں ٹال رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو جس عذاب کی جلد بازی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جلدی نہیں کرتے. جیسا اس کی عادت ہے جلد بازی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عادت جلد بازی کرنے کی نہیں ہے، اس کی عادت کے خلاف ہے جلد بازی کرنا. یہ فطرت انسانوں کی ہے کہ جب کچھ اچھائیاں مانگنی ہوتی ہے تو آدمی جلدی سے مانگتا ہے کہ وہ کام جلدی ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کے لیے ان کو مہلت دیں تاکہ وہ سرکشی میں آخری درجے کو پہنچ جائے. جلد بازی نہیں کرتے، کیونکہ جلد بازی اگر کریں گے اللہ تعالیٰ تو پھر اس کو موقع نہیں ملے گا. قیامت کے دن وہ ہیلے بہانے کریں گے کہ آپ نے ہم کو موقع نہیں دیا، مہلت نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کا موقع فراہم کر کے اس کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ اب بھی سمجھ جاؤ. جلد بازی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کافروں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ایذا پہنچتی ہے، یا کسی مصیبت میں جب وہ گھر جاتے ہیں، کسی مصیبت میں جب وہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کشتی پر سوار ہوتے ہیں، ہواؤں
ہواؤں کا طوفان آتا ہے، کشتیاں ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے، اور جب ڈوبنے کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے اور ان کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے تو وہ اپنے بتوں کو پکارتے، لیکن بت تو کام آنے والے نہیں۔ لیکن ساری امیدیں جب اس کی ٹوٹ جاتی ہے، ساری دنیا سے جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، تو مایوس ہونے کے بعد صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہی پکارتے ہیں۔ مصیبتوں میں جب وہ اپنے معبودان باطل سے نا امید ہو جاتے ہیں، تو آخری میں جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب کچھ بھی کام ہونے والا نہیں، ہمارے معبودان باطل کچھ بھی کام کرنے والے نہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہی مصیبت کو دور کرنے والے۔ لیکن جب اس مصیبت سے نجات پا جاتے ہیں، جب دریا سے نکل جاتے ہیں، سمندر سے نکل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کے دور ہونے کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر وہ لوٹ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو ان دونوں آیتوں میں، پہلی آیت کریمہ میں ان کی جلد بازی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عذاب کے آنے میں کیا دیر ہے، کیوں تاخیر ہو رہی، کیوں نہیں آ رہا عذاب، عذاب لا کر کے دکھاؤ، گویا کہ طنز کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور یہ عذاب نہیں آئے گا، آئے گا تو دکھاؤ لا کر کے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کو ہی یاد کرتے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھتے، پھر معبودان باطل کے سامنے ہی سر جھکانے لگتے، ان کے سامنے ہی ناریل پھوڑنے لگتے، ان کے سامنے ہی مرادیں مانگنے لگتے۔ تو یہ کام کرنا سراسر ناانصافی ہے، سراسر ظلم ہے، سراسر جو ہے یہ عقل کے خلاف ہے کہ مصیبت آئے تو اللہ کو پکارو، مصیبت دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے اور سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ